اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ اللہ۔ دوستو، چلوں کے متعلق، عملوں کے متعلق میں نے بڑی ویڈیو ڈال دی ہیں۔ سوچا آج دوستوں کی نظر ایک ایسا عمل پیش کروں جس کی وجہ سے انسانوں کی طرف اللہ کا سلام آتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے وہ آپ دوستوں کی ضرور گوش گزار میں کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جو رحم کیا ہے کہ اس کائنات میں اپنا محبوب ہمارا نبی بنا کر بھیجا ہے، اسی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر مجھ تک اور آپ تک پہنچائی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے۔ آپ ذخیرہ حدیث کا اٹھا لیں، آپ کو کہیں پہ بھی یہ نہیں ملے گا۔ قرآن کھول لیں، وہاں دیکھ لیں کہ کسی نے نماز پڑھی ہو، اللہ نے کہا ہو کہ اس کو میرا سلام، کسی نے روزے رکھے ہوں، اس کو کہا ہو کہ اللہ پاک نے کہا ہو کہ میرا سلام، کسی نے جنگ و جدال کیا ہو، ان لوگوں کو کہا ہو کہ ان کو میرا سلام نہیں، کسی نے بہت زیادہ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دے دی ہو، ان کو کہا ہو کہ ان کو میرا سلام۔ یہ تو فرض چیزیں ہیں، اور سلام کن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ کامنٹ تو ضرور کیا کریں، آپ کے کامنٹوں سے رہنمائی ملتی ہے۔ دوستو، شام کا وقت ہے، مسجد نبوی میں آقا دو جہاں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا بیٹھے ہیں۔ عصر جا چکی ہے، مغرب کا وقت یا ہو چکی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے جو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، اس نے کہا جی میں آج رات آپ کے پاس ٹھہروں گا، آپ لوگوں کا مہمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ پیغام بھیجا، پتہ کرایا کہ کوئی کھانے کے لیے ہے۔ جواب آیا کہ جی گھر میں اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ کون ہے جو اس اللہ کے مہمان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ ایک صحابی اٹھے، میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ مجھے واقعہ پڑا ہوا دیر ہو گئی ہے، کسی غلط کوئی نام نہ میری زبان سے نکل جائے، تو اس لیے میں صحابی رسول کا ہی نام استعمال کروں۔ ایک صحابی اٹھے، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا مہمان آپ مجھے دے دیجئے، اس کی آج مہمانداری میں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ صحابی رسول اس مہمان کو لے کے اپنے ساتھ چلا، اپنے گھر گیا، اور جا کر بیگم کو یہ کہنے لگا کہ بیگم گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا جی صرف 2 روٹیاں، تھوڑا سا سالن ہے، یہ بھی بچوں کے لیے ہے، ہمارا نہ میرے لیے نہ تیرے لیے ہے، صرف بچوں کے لیے گھر پہ کھانا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، بچوں کو کسی طریقے سے سلا دو، اللہ کا ایک مہمان آیا ہمارے گھر میں، اس کی خدمت کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جب تم کھانا رکھ چکو تو کسی طریقے سے چراغ کو بجھا دینا، میں مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، مہمان اسیر ہو کے کھانا کھا لے، اور اس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں نے کھانا کھایا یا کہ نہیں کھایا۔ اب دونوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ صحابی رسول اپنا صرف کھالے منہ ہلاتے رہے، جیسے کھانا کھاتے ہوئے آواز آتی ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکا اللہ کا مہمان، تو برتن اٹھا لیا گیا، اس کو بستر دے دیا گیا، وہ سو گیا۔ تو صبح جب ہوئی، فجر کی جماعت ہوئی، جماعت ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے نمازوں کی صفیں چیری اور اس صحابی کا ہاتھ پکڑا، اس کو اپنے پاس لے آیا کہ تو جب رات یہ عمل کر رہا تھا تو اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی۔ اور پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تجھے سلام کہتا ہے، اور ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے جو اپنی ضرورتوں پر
جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ان کو میرا سلام۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ کھانا تو دوستو میں اور آپ بھی جتنی ہمت ہے سکت ہے تقسیم کرتے ہیں، لیکن ایسا کھانا کھلانا کہ خود بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکے اور ساتھ میں 2 بچے وہ بھی بھوکے، لیکن اپنا سب کچھ جو بھی تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس کا نام یہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بلایا اور کہا دیکھو اس میرے بندے کا عمل، یہ خود بھی بھوکا ہے، اس کی بیوی بھی بھوکی ہے، اس کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ یہ مسئلہ قرآن میں تو نہیں آیا، قرآن میں تو صرف سلام آیا۔ تو اللہ نے جب اپنی فرشتوں کی جماعت کو اکٹھا کیا ہوگا تو ضرور یہ کہا ہوگا کہ اس نے اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ دیا ہے، میرے بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود بھوک برداشت کر رہا ہے، خود تکلیف برداشت کر رہا ہے، ایسے لوگوں پر میرا سلام۔ تو دوستو اللہ کو بڑے بڑے چلوں سے نہیں پا سکتے، ساری ایک رات ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے سے نہیں پا سکتے۔ اللہ کو تو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے، تو اس کے بنائے ہوئے انسانوں سے، جانوروں سے، ہر طرح کی مخلوق سے محبت کی جائے تو اللہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس صحابی اور رسول جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو میرا سلام کہنا، اور آپ پر اور ہم پر بھی سلام اترے۔ یہ سلام آج بھی اتر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔